السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی اور تمام امت کو اللہ پاک کو پہچاننے کے اللہ پاک ہمیں توفیق دے۔ تو آدم علیہ السلام کو جب اللہ پاک نے پیدا کیا، مٹی سے بنایا، پھر آدم علیہ السلام کو نگاہوں کو ڈالنے والے بھی اللہ پاک ہے دوستو۔ اور اللہ جو چاہتے ہوتا ہے، بندہ جو چاہتا ہے اللہ اس کو ہونے نہیں دیتے۔ پھر آدم علیہ السلام پہلے شخص دنیا میں ہے، پھر یہ شخص کون ہے جس کا عرش محلے پر نام ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، پھر اس وقت اللہ چاہتے تو اس وقت سوال کرنے اللہ پاک نے نہیں لگایا، نہیں تو آدم علیہ السلام نے سوال کیے ہوتے، لیکن سوال کرنے کو توفیق دینے والے اللہ پاک ہے۔ سوال کرنے کو توفیق دینے والے کون ہے؟ اللہ پاک ہے۔ تو اللہ پاک نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی وقت اللہ نے سوال کرنے لگایا ہوتا، لیکن اللہ پاک نے اس وقت ان کی زبان کو روکا ہے، اور پھر وہ اس کو پڑھا ہے۔ عرش محلے پر جب نگاہ گری ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس وقت بھی اللہ پاک نے زبان کو چپ کیا ہے آدم علیہ السلام کو۔ اللہ چاہتے اسی وقت زبان کو لائے ہوتے، اور آدم علیہ السلام نے پوچھے ہوتے کہ اے اللہ ابھی تک کوئی دکھ رہا ہے نہیں، اور آپ کے نام کے ساتھ یہ نام کس کا جڑا ہے، کون شخص ہے یہ، کون ہے محمد، یہ پوچھے ہوتے اللہ پاک کو آدم علیہ السلام نے۔ لیکن آدم علیہ السلام کے دل میں اللہ پاک نے بات نہیں ڈالی، دیکھو۔ اور اسی طرح آدم علیہ السلام اکیلے میں ہے، جنت میں ہے، اکیلے ہے، اکیلے کھا رہے پی رہے، ہر چیز جنت کی کھا رہے، ہر چیز جنت کی استعمال میں لا رہے، لیکن تنہائی میں لانے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اللہ نے سوچنے پر مجبور کیا ہے، اور آدم علیہ السلام نے اللہ پاک کو بتایا کہ اے اللہ تنہائی محسوس ہو رہی، یہ کس کا کمال ہے؟ اللہ پاک کا کمال ہے۔ پھر حوا علیہ السلام کو اللہ پاک نے دائی فصلی سے پیدا کیا، پھر یہ دونوں رہنے لگے۔ پھر اللہ پاک کا کمال ہے، اللہ جو چاہتے ہیں اس کو اللہ کر دکھاتے ہیں دوستو۔ نہیں تو شیطان کی کوئی ہمت نہیں کہ جنت میں آنے کی۔ ہاں، اللہ نے چاہا ہے، اس لیے شیطان جنت میں آیا ہے دوستو۔ اس کا یقین ہمارا بن جائے، اس کا یقین اللہ پاک ہمارا بنائے، نہیں تو شیطان کی حیثیت ہی نہیں، شیطان کی اوقات ہی نہیں کہ جنت میں انٹری کرے۔ ہاں، یہ انٹری کری ہے شیطان نے، اللہ کے سامنے کری ہے دوستو۔ ہاں، اس کا یقین اللہ ہمارا بنائے، اس کا یقین ہمارا اللہ بنائے، اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے دوستو۔ جب شیطان اندر آیا ہے، سانپ کے منہ سے شیطان اندر آیا ہے دوستو، تو اللہ پاک کا کمال ہے دوستو، یہ اللہ پاک کا کمال ہے۔ شیطان اندر آیا ہے، اور پھر حوا علیہ السلام کو شیطان نے بہکایا ہے، پھر حوا علیہ السلام نے گندم کا دانہ لایا ہے، پھر دونوں نے کھایا ہے، پھر اللہ پاک نے ان کو زمین پر اتارا ہے دوستو۔ اور پھر دیکھو ابھی ادھر یاد دلائے کیا، دیکھو دوستو، تو ہر چیز کی ایک حد رہتی ہے، ہر چیز کی یہ حد رہتی ہے، یہ حد اگر ہمیں سمجھی تو اللہ پاک ہماری دنیا بھی بنائیں گے انشاءاللہ اور آخرت بھی بنائیں گے دوستو۔ ہر چیز کی ایک حد رہتی ہے، ہر چیز کی ایک حد رہتی ہے۔ اللہ پاک کو ہمیں پہچاننے کو اللہ پاک ہمیں توفیق دے۔ اپنے اللہ کو پہچاننا ہے دوستو، اپنے اللہ کو ہمیں لے کر چلنا ہے، تو ہماری دنیا بھی اللہ بنائیں گے اور آخرت بھی بنائیں گے دوستو۔ تو ہر چیز کی ایک حد رہتی ہے۔ تو اللہ پاک نے جب ان دونوں نے، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے جب گندم کے دانے کو کھایا ہے، تو اللہ پاک نے زمین پر اتارا ہے۔ پھر 40 سال تک رلانے کی ضرورت کیا ہے آدم علیہ السلام کو؟ کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت نہیں تھی، لیکن یاد دلایا نہیں۔ اللہ چاہتے تو پہلے ہی سال میں اللہ پاک نے دل میں بات ڈالے ہوتے کہ دیکھ تجھے جب میں نے مٹی سے پیدا کیا، جب تیرے نگاہوں کو میں عرش محلے پر ڈالا ہے، اور پھر تو نے پڑھا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے صدقے میں تو دعا کر، ان کے صدقے میں تو دعا کر۔ پھر دیکھو پہلے ہی سال میں اللہ پاک نے مغفرت کی ہوتی، لیکن دل میں بات ڈالے نہیں اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو بھلایا ہے دوستو، آدم علیہ السلام کو بھلایا ہے۔ آدم علیہ السلام بھول گئے کہ مجھے مٹی سے اللہ پاک نے پیدا کیا، پھر میری نگاہوں کو عرش محلے پر ڈالا، پھر ادھر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول، یہ اللہ پاک نے بھلایا۔ پھر اللہ پاک نے 40 سال کا پورا مکمل 40 سال ہونے کے بعد اللہ پاک نے اپنے آدم علیہ السلام کے دل میں بات ڈالی ہے،
آدم علیہ السلام کے دل میں اللہ پاک نے بات ڈالی ہے دوستو، آدم علیہ السلام کے دل میں اللہ پاک نے بات ڈالی ہے کہ جب میں نے آپ کو مٹی سے پیدا کیا، اور پھر تمہاری نگاہوں کو عرش ملے پر ڈالا ہے، پھر ادھر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آدم علیہ السلام نے دعا کی اللہ سے کہ اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ میری مغفرت فرما، میری گناہوں کو معاف فرما۔ تو فوراً اللہ پاک نے پردے کو ہٹایا، اے آدم میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نے کب دیکھا ہے؟ دیکھو سب کچھ کرتے ہمارے اللہ پاک، لیکن اللہ پاک اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں؟ چھپاتے ہیں دوست، اپنے آپ کو اللہ پاک ظاہر نہیں کرتے، چھپاتے ہیں۔ سب کچھ ہمارے اللہ پاک کا کمال ہے۔ یہ اللہ بتاتے ہیں کہ میں ہر بندے سے محبت کرتا ہوں، لیکن بندے کو تکلیف دینے کے بعد تکلیف دینے کی ایک حد ہے، وہ حد پوری ہونے کے بعد اللہ پاک دل میں بات ڈالتے ہیں، اور پھر بندہ دعا کرتا ہے، اے اللہ آپ غفور رحیم ہے، آپ مجھے معاف کرے، آپ میری دنیا بنائیں، آپ میری آخرت بنائیں۔ تو بندہ اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اس کی مغفرت کرتے ہیں دوستو، اللہ اس کی مغفرت کرتے۔ تو ہر چیز کی حد ہوتی ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے 40 سال رلایا ہے، پھر اللہ پاک نے دل میں بات ڈالی ہے، پھر آدم علیہ السلام نے دعا کی ہے کہ اے اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اے اللہ میری مغفرت فرما، میری گناہوں کو معاف فرما۔ پھر اللہ سب کچھ جاننے کے بعد کن فیکن کا مالک ہے، ظاہر کا بھی جانتا ہے، باطن کا بھی جانتا ہے، اول کا بھی جانتا ہے، آخر میں کیا ہونے والا ہے، قیامت میں کیا ہونے والا ہے، قیامت کے بعد کیا ہونے والا ہے، سب کچھ جاننے کے باوجود تفکر کے طور پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی عزت دیتے اللہ پاک کہ اے آدم تو میرے پیارے نبی کو کدھر دیکھا، میرے پیارے نبی کو کیسا جانتا؟ دیکھو سب کچھ جانتے ہیں اللہ پاک، سب کچھ جانتے ہیں، تو بن آدم کو پوچھ رہے ہیں، پیارے محمد کو جانتے ہیں، اپنے دوست کو، اپنے یار کو جانتے ہیں، اپنے محبوب کو جانتے ہیں اللہ پاک، اپنے محبوب سے محبت کرتے کتنی۔ دیکھو آدم علیہ السلام کو پوچھ رہے ہیں کہ میرے محبوب میرے پیارے محمد کو کدھر دیکھا؟ تو اے اللہ جب تو نے اے اللہ مجھے مٹی سے پیدا کیا، اور جب میری نگاہوں کو تو نے عرش محلے پر ڈالا ہے، تو یہ ہمارے اللہ پاک کا کمال ہے۔ اللہ چاہتے تو اس کی نگاہ، آدم علیہ السلام کی نگاہ کو اللہ پاک نے عرش محلے پر نہیں ڈالے ہوتے، لیکن اللہ کا کمال ہے کہ نگاہوں کو کدھر ڈالا ہے؟ عرش محلے پر ڈالا ہے، کہ ان کو سمجھ میں آنے ہونا کہ اس سے پہلے بھی کوئی شخص ہے، وہ میرے نام سے جڑا ہے، وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے محمد کو کدھر دیکھا؟ نہیں۔ پھر آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں بارک تعالیٰ مجھے جب تو نے مٹی سے بنایا تو میری نگاہوں کو اے اللہ تو نے اپنے فضل سے عرش محلے پر ڈالا ہے، اور پھر وہ حروف میں نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ کے فضل کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمارا ایک قدم بھی اللہ کے فضل کے بغیر نہیں گر سکتا، کدھر ہم چل نہیں سکتے اللہ کے فضل کے بغیر، اللہ کے شکر کے بغیر، اللہ کے احسان کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ آنکھیں نا یہ بھی نہیں سو سکتی دوستو، یہ ہمارے اللہ کا کمال ہے دوستو۔ تو اللہ پاک نے اپنے پیارے آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے معاف کیا، کس کے صدقے میں؟ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، اور یہ بتا دیا اے آدم اگر تجھے نہیں بناتا، میرے محبوب کو نہیں بناتا، یعنی پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانے کا ارادہ نہیں ہوتا تو میں تجھے بھی نہیں بناتا، یہ دنیا کو بھی نہیں بناتا، اور میں اللہ ہوں، میں خالق ہوں، میں مالک ہوں، وہ بھی دنیا پر ظاہر نہیں کرتا، میں رب ہوں اس کو بھی ظاہر نہیں کرتا، میں اللہ ہوں اس کو بھی ظاہر نہیں کرتا۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی اور تمام امت کو اپنے اللہ کو پہچاننے کے اللہ پاک ہمیں توفیق دے۔ اور سب کچھ کرنے والے اللہ پاک ہے، دل میں بات ڈالنے والے بھی اللہ پاک ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی اور تمام امت کو اللہ کو پہچاننے کے اللہ پاک توفیق دے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دل کے اندر بھی بات ڈالنے والے اللہ پاک ہیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔